جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید شمس صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکریٹری عامر عارف بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام. جید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے. جید بھائی یہ کچھ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. یہ نئی حکومت جو اس وقت بنی ہے 2024 کے الیکشن کے بعد، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے مطلب یہ حکومت بنی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تاجر کمیونٹی کے لیے کتنا مفید ہوگی یہ حکومت ثابت ہوگی؟ کیا بینیفٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا وہی رونا گانا پچھلی دفعہ کی طرح ہوتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس وقت میں جو ہے یہ اتنا اہم سوال کیا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. دن کی روشنی میں بھی اب وہی کام ہونے لگا ہے جو کبھی رات کی تاریخیوں میں ہوا جاتا تھا. لیکن چلے جو ہوا بہتر ہوا، ملک کے لیے ہوا ہے. الیکشن ہو گئے، حکومت آ گئی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس پورے عمل کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جتنا فیئر ہونا چاہیے تھا الیکشن اس طرح نظر نہیں آ رہا، اور عوام اور تاجر دونوں ہی پریشان ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکومت بننے جا رہی تھی، جو بن چکی ہے اس وقت نون لیگ کی حکومت، اس کا بھی سر پیر نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح کی حکومت بن رہی ہے. کیونکہ ہم بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، عام گراس روٹ لیول سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے کسی بھی منشور کے حصے میں عوام اور تاجروں کے لیے کوئی بڑا ریلیف موجود نہیں ہے. بالخصوص تاجر برادری کے لیے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، یہ پاکستان کے استحکام کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ اتنے لیپ ٹاپ بانٹ دیں گے، اتنے موبائل بانٹ دیں گے، اس میں راشن دے دیں گے، اس کے اندر آپ کو ریلیف دے دیں گے، اتنے پیسے دے دیں گے. یعنی فقیر بنانے والی بات ہے، ملک کو اور قوم کو مضبوط کرنے والی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا جاوید بھائی، ابھی پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا. ایک مشہور تاجر ہیں، ان کو دن دہاڑے رات میں لوٹ لیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ پولیس محکمہ ملوث پایا گیا. اس بات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کالی بھیڑیں جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، پولیس بھی ان کالی بھیڑوں سے بھرا پڑا ہے. ہماری جب بھی ایڈیشنل آئی جی سندھ سے ملاقات ہوتی ہے یا ایڈیشنل آئی جی کراچی سے، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ براہ کرم آپ ان چیزوں پہ جو ہے نا فوکس کریں. اور سب سے بڑی بات ہمارا مطالبہ انجمن تاجران سندھ کا یہ ہے کہ فوری طور پہ ایسی کالی بھیڑوں کو نوکریوں سے باہر نکال دیا جائے. دیکھیں جب تک آپ انتہائی اقدامات نہیں کریں گے، آپ ایسے اقدامات نہیں کریں گے جس میں جا کر لوگوں کو اتنی سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑے کہ ان کی نوکریاں چلی جائیں، تب جا کر لوگ اس تمام واقعات سے دور ہوں گے. ورنہ آپ ایک شکیل کو ہٹائیں گے، دوسرا جو ہے وسیم آ جائے گا، وسیم کو ہٹائیں گے تو ممتاز آ جائے گا، ممتاز کو ہٹائیں گے تو جاوید آ جائے گا. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ کالی بھیڑیں آج سے نہیں ہے بھائی، یہ سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس شہر کو، اس شہر کے تاجروں کو اور عوام کو لوٹ رہے ہیں. بدقسمتی دیکھیں کہ رات کی تاریخی میں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، چند گھنٹے اس کو حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، اور جب تحقیقات ہوتی ہے تو اسی ادارے کے لوگ نکلتے ہیں. اس کا مقصد یہ کہ ادارے پہ ایک سوالیہ نشان آ گیا، اور سوالیہ نشان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ نکالیں گے یا آئی جی سندھ صاحب نکالیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے گا اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا. اچھا جاوید بھائی، ایک بہت اہم کوشچن ہے. تاجر برادری جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند رکھتی ہے. لاکھوں کروڑوں روپے تاجر برادری ٹیکس دیتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت، اکانومی آگے چلتی ہے. لیکن اس کے نعم البدل میں حکومت کی طرف سے کوئی خاصا ریلیف نہیں دیا جاتا تاجروں کو. اس بات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی معیشت میں کراچی کا بہت بڑا کردار ہے. کراچی 68% سے زیادہ جو ہے ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس کے علاوہ صوبائی محصولات میں 99% جو ٹیکس ہے وہ کراچی سے ہی جمع کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایکسائز ڈیوٹی کے مد میں ہو، موٹر سائیکل وہیکل ٹیکس ہو، یا دیگر چھوٹے ٹیکسز ہوں، یا ٹاؤن کی سطح پہ لیے جانے والے ٹیکس ہو. گردن چھوٹے تاجر کی ہی بنتی ہے، تاجر کو ہی لوٹا جاتا ہے، اسی پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور اس کو ریلیف نہیں دیا جاتا. اور رونا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پھر بھی نقصان میں جا رہے ہیں. اب اس کا جو اصل جو وجوہات میں سے ایک وجہ جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ہم تاجر برادریوں کا آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا ہے. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ مفادات کے لیے بڑے کینوس پہ جمع نہیں ہوتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ فرنٹ پہ آئے. فرنٹ پہ وہی آئے گا بھائی جو کام کرے گا، جو لوگوں کی خدمت کرے گا، جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا. اور ہمارا کام صرف تاجروں کا نہیں ہے. انجمن تاجران سندھ نے ہمیشہ کراچی کے شہریوں کے لیے، سندھ کے شہریوں کے لیے، اور بالخصوص کراچی کے تاجروں کے لیے کام کیا ہے تاکہ ان کو مسائل حل کیے جائے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی بار چھوٹے تاجروں کی طرف سے انجمن تاجران سندھ ہم گئے، ہم نے پٹیشنر کے طور پہ وہاں پٹیشن داخل کی، اور الحمدللہ 7 بڑے جو پاکستان کے ٹاپ جو کہلاتے ہیں، جس میں کے الیکٹرک جس کو سفید ہاتھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کراچی چیمبر آف کامرس، فیڈریشن آف پاکستان، منسٹری آف فائنینس کو، اور ایف بی آر کے
چیئرمین کو اور ان تمام لوگوں 7 لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے، سب کے وکلا جو ہے وہ کورٹ میں حاضر ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے ریٹرن لکھ کر دیا کورٹ کو کہ ہم تاجروں سے مذاکرات کر کے اس کو واپس لیتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ یہ واپس بھی ہوا۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ آگے بڑھ کے کام نہیں کرتے کہ فوٹو سیشن سے باہر آنا پڑے گا، آپ کو روڈوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ایف آئی آریں بھی کٹوانی پڑیں گی، آپ کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام میں اور آپ ہی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کراچی کی تاجر برادری سے آپ کی توسط سے کہ برائے کرم اپنی اناؤں کے مندروں کو توڑ دیں، خدا کے واسطہ ایک طرف آ جائے، ایک ساتھ کھڑے ہو جائے، جو لیڈ کرنا چاہتا ہے لیڈ کرے، لیکن وہ جو 72 گھنٹے اور 74 گھنٹے اور 70 گھنٹے والی جو دھمکیاں ہیں وہ بند کر دی جائیں۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے، حکومت کو کوئی آپ نے پیغام دینا ہے تو یکمشت دیں، روڈ پر بیٹھیں، آپ کے اوپر گولی چلے، آپ پہ لاٹھی چلے، آپ کو قید و بند کی صحبتیں ہوں، آپ کو جانا پڑے گا، اپنے آپ کو منوانا پڑے گا۔ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو جو ہے نا اپنا قائد، اپنا رہنما جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ وہ تمام ذمہ داری ہیں جو اللہ رب العزت نے عوام کے ذریعے، تاجروں کے ذریعے آپ پر دی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود تھے انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید شمس صاحب، جو کہ تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اسی امید کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔